معروف اینکر پرسن اور سینئر صحافی سلیم صافی نے پہلی مرتبہ ایوان صدر میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ اور عمران خان کی خفیہ ملاقات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اہم ملاقات کیوں اور کیسے ہوئی، اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اس کی خبر عمران خان نے کیوں لیک کروائی۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ان سب سوالوں کا جواب اور متعلقہ معلومات کافی دنوں سے میرے سینے میں دفن تھی، تاہم اس وجہ سے میں اس طرف نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سیلاب زدگان پر توجہ نہ دینے کے جرم میں بھی شریک نہ ہو جاؤں۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان نہ تو باز آ رہے ہیں اور نہ ان کے ترجمان اور نہ ان کے حامی میڈیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پہلے ایوان صدر میں اس خفیہ میٹنگ کی خبر لیک کروائی، پھر انہوں نے اپنے رویے سے ایسا تاثر دیا جیسے انہیں ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ نے گود لے لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جھوٹی خبر پھیلا دی کہ آرمی چیف جنرل باجوہ کور کمانڈر بہاولپور فیض حمید کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک سیف ہاؤس میں عمران خان نیازی سے ملے ہیں، جہاں بہت سارے معاملات طے کر لیے گئے۔ کچھ ریٹائرڈ فوجیوں کے ذریعے یہ جھوٹ بھی پھیلایا گیا کہ میٹنگ عمران خان کی خواہش پر نہیں بلکہ فوجی قیادت کی کوششوں سے ہوئی۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عمران نیازی کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ یو ٹرن لیا اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام جلسوں میں لے کر فوج کو عوام کے سامنے آ کے دکھانے لگے۔ لہٰذا آج میں اس حوالے سے حقائق سامنے لانے پر مجبور ہوا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد شاید ہی کوئی روز ایسا گزرا ہو کہ جب عمران خان نیازی یا ان کے کسی نمائندے نے مختلف چینل سے آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس پی آر کا منت ترلہ نہ کیا ہو۔ ان کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ وہ ماضی کی طرح انہیں گود لے کر موجودہ حکومت کو رخصت کر کے دوبارہ الیکشن کروا دیں تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ان رابطوں کے دوران انہوں نے جنرل قمر باجوہ کو گارنٹی کے ساتھ ایکسٹینشن کی آفر بھی کی، لیکن وہ نیوٹرل رہنے پر اصرار کرتے ہوئے ملاقات سے انکار کرتے رہے۔ نہ چیف کے رشتہ داروں کو چھوڑا گیا، نہ سابق فوجی افسران کو اور نہ ان کے ذاتی دوستوں کو۔ نوبت یہاں تک آئی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے سابق نمائندے زلمے خلیل زاد سے بھی آرمی چیف کو درخواستیں کروائی گئیں کہ وہ عمران نیازی سے ایک ملاقات کر لیں۔ واضح رہے کہ زلمے خلیل زاد حکومت کی تبدیلی کے ایک ماہ بعد پاکستان آئے تھے اور عمران نیازی سے خفیہ اور طویل ملاقات کی تھی۔ علاوہ ازیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی بھی دن رات منت ترلے میں لگے رہے، جبکہ عارف علوی بھی ہمہ وقت اسی کام میں لگے رہے، لیکن آرمی چیف پھر بھی ملنے کو تیار نہیں تھے۔ سلیم صافی بتاتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آئی کہ ایک دن اچانک صدر عارف علوی آرمی چیف کے گھر جا پہنچے اور کافی دیر تک منت ترلا کر کے انہیں اپنے گھر یعنی ایوان صدر میں عمران نیازی سے ملاقات پر آمادہ کیا۔ چنانچہ عمران نیازی سے شدید مایوس اور دکھی جنرل قمر باجوہ وزیر اعظم شہباز کو مطلع کر کے اس ملاقات کے لیے ایوان صدر گئے۔ حسب عادت عمران خان نیازی نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کو حکومتی اتحاد سے الگ کروا کر پی ڈی ایم حکومت ختم کروا دیں اور فوری الیکشن کروائیں۔ جواب میں انہیں بتایا گیا کہ پہلے ہی انہیں اقتدار میں لانے اور پھر ان کی حکومت بچانے کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرنے کی وجہ سے فوج بہت زیادہ بدنام ہوئی ہے اور وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی۔ ان کے سامنے اعداد و شمار رکھ کر بتایا گیا کہ اگر وہ اقتدار میں رہتے تو جون 2023 تک ملک ڈیفالٹ کر جاتا، جبکہ امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے سے بھی انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ جب عمران نیازی نے آرمی چیف سے چانس مانگنے پر اصرار کیا اور عارف علوی نے ان کی سفارش کی تو جواب میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی تمام احسان فراموشیوں اور فوج میں تقسیم کی کوشش کے باوجود فوجی قیادت ان کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتی اور نہ ہی یہ چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ وہ سلوک ہو جو بھٹو یا نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ہوا، لیکن فوج انہیں فوری الیکشن نہیں دلوا سکتی۔ عمران خان کو یہ بھی بتایا گیا کہ موجودہ سیٹ اپ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے وقتی طور پر ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ معاشی استحکام آ گیا ہے۔ اب بھی ڈالر اور مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ روزانہ فوج اور حکومت کوششیں کر کے چند ارب کا انتظام کرتی اور ملک کی انتظام چلاتی ہے، جبکہ اوپر سے سیلاب نے کسر پوری کر دی۔ تاہم اگر اتحادی جماعتوں کا آپس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اور حکومت خود ٹوٹ جاتی ہے یا پھر اگر معاشی استحکام کے بعد متفقہ طور پر سیاسی جماعتیں قبل از وقت الیکشن کراتی ہیں تو فوج نہ تو کوئی رکاوٹ ڈالے گی اور نہ ہی کسی قسم کی مداخلت کرے گی۔
इमरान को बावर करवाया गया कि इस वक्त भी दो सूबों गिलगित और बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है, लिहाजा बेहतर होगा कि वो पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और मुफाहमत के जरिए मुल्क को माशी बहरान से निकालने और नए इंतखाबात का रास्ता निकालें। सलीम साफी के बकौल ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ की जानिब से इमरान खान को बताया गया कि वो अगर पॉपुलर हो रहे हैं तो फौज इनका रास्ता नहीं रोकेगी, और अगर वो अगले इंतखाबात भी जीतते हैं तो भी कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, और फौज इस अमल से वैसे ही लाताल्लुक रहेगी जैसे पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में लाताल्लुक रही। यूं ये मीटिंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई। शायद इसके बाद भी इमरान नियाज़ी और फौजी क़यादत के माबैन तनाव में कमी आती, लेकिन इमरान खान ने पहले इस मीटिंग की खबर को लीक कराया और फिर इसके बारे में ये झूठा तासुर दिया जैसे ये मीटिंग फौज की ख्वाहिश या मजबूरी थी। इसके बाद इमरान खान ने आर्मी चीफ के ओहदे में तौसीक की तजवीज़ देकर चालाकी से ये झूठा तासुर दिया कि फौज के साथ इनकी फिर से डील हो गई है। यूं उन्होंने हुकूमत और फौज को आपस में बदगुमान करने की कोशिश की। फिर उन्होंने जनरल फैज हमीद के जरिए आर्मी चीफ से एक और खुफिया मीटिंग की झूठी खबर फैला दी, और जाहिर है इन खबरों से तमाम इदारे मुतासिर होते रहे। लेकिन जब इमरान को समझ आ गई कि नवंबर से पहले किसी सूरत नए इलेक्शन नहीं हो सकते और इनके हाथों इनकी पसंद के नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकती, तो वो दोबारा ब्लैक मेलिंग पर उतर आए और अवामी जलसे में सिपह सालार को गीदड़ करार दे दिया। इसके बाद आर्मी चीफ से छुपकर मुलाकात करने वाले इमरान ने पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में अपने इन साथियों को भी खरी खरी सुनाई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे, और इन पर पाबंदी लगाई कि वो आइंदा कोई मुलाकात नहीं करेंगे। इस मौके पर परवेज खटक जैसों को भी झाड़े सुनना पड़ी जो खुद इमरान के नुमाइंदे के तौर पर भाई लोगों से मिलने जाते थे। सलीम साफी कहते हैं कि जनरल फैज हमीद के आबाई शहर चकवाल में इमरान ने एक मरतबा फिर शेर नजर आने की कोशिश की और फौज और आईएसपीआर को खूब सुनाई। अगरचे अब की बार आईएसपीआर की जानिब से इन धमकियों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक फौज की सफ़ों में गुस्से की जो लहर अब दौड़ गई है, पहले कभी नहीं थी। अब देखना यह है कि आगे फौज क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करती है और इमरान नियाज़ी इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।